میں بھی ویسے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ ہماری جو فارن افیئرز منسٹری ہے اور ہماری جو انفارمیشن منسٹری ہے، انہوں نے جو اپنی کیمپین بنائی ہے اس میں یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بتایا تو جائے کہ ایس سی او ہے کیا اور آخر اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے۔ شاید ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ہوا یوں کہ 1996 میں ایک شنگھائی 5 آرگنائزیشن بنی اور رشیا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد چائنا نے محسوس کیا کہ جو رشین سٹیٹس علیحدہ ہوئی ہیں ان کے ساتھ چائنا کا ظاہر ہے ایک بہت ٹریڈنگ ہے، جو ساری جس کو ہم سلک روڈ کہتے ہیں، اور یہ ساری ٹریڈ اور یہ ساری آپ کو پتہ ہے پرانا چائنا کا ایک چل رہا تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شنگھائی 5 کریٹ کرتے ہیں۔ تو شنگھائی 5 میں انہوں نے کرغزستان کو، قازقستان کو اور تاجکستان کو اور ساتھ رشیا کو ڈالا، اور ایک پانچواں وہ خود ہو گئے، تو شنگھائی 5 بن گئی۔ 2001 میں یہ ہوا کہ ازبکستان جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک فل فلیج آرگنائزیشن جو ہے وہ سٹرکچر اس کا جو ہے وہ کریٹ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو رشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ چائنا کا جو ایک تاریخی تجارتی اور سیکیورٹی کا ریلیشن شپ ہے اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے آگے لے کے جایا جائے۔ پھر 2015 میں اس میں ایکسپینشنز ہوتی رہیں، اور پھر 2015 میں اس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں کو ہی ممبرشپ جو ہے وہ دے دی گئی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کا تقریباً جو 24% رقبہ ہے اور 42% آبادی ہے، وہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہم آرگنائزیشن ہے اور اس کا سکوپ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ روس اور چائنا دونوں کی ویسٹرن بلاک سے، امریکا سے اور یورپ سے کوئی اتنی بنتی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ وہ جو اتنی آرگنائزیشن نیٹو، G20، جو G7 یہ ساری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بھی کوئی جو ہے وہ مقابلے میں کچھ بنائے، تو پھر انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجک آرگنائزیشن کریٹ کی۔ اس کا بہت انہوں نے ابھی تک سمجھیے کہ جو امپیکٹ آ سکتا ہے وہ امپیکٹ نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے۔ میرا تو خیال ہے یہ بھی حکومت نے بڑی محنت سے یہ ہیڈ لائنز لگوائی ہیں، ورنہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اعلان کر دیں کہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ ایس سی او کے بعد آئیں گی، تو پی ٹی آئی اپنا احتجاج واپس لے لے۔ اگر اس وقت حکومت یہ کہہ دیتی تو احتجاج واپس ہو جاتا۔ اب بھی پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک ڈاکٹر تو جا کے مل رہا ہے عمران خان کو، وہ کہہ رہے ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دینا۔ دیکھیے بہرحال ایس سی او امپورٹنٹ ہے، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان کے لیے تو عمران خان زیادہ اہم ہے نا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ عمران خان کو تو ہم نہیں ملنے دیں گے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں پھینکتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کرنے رہیں گے، لیکن چونکہ ایس سی او ہو رہا ہے تو پاکستان میں کوئی نہ کچھ بولے۔ یہ تو کافی امکانہ بات ہے۔ مجھے امید تو ہے کہ حکومت اب بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے اوپر غور کرے گی، اور ایک ملاقات جو ہے میرے دونوں جو ڈاکٹر ہیں نا، ڈاکٹر فیصل ہیں یا ڈاکٹر عاصم ہیں شوکت خانم کے، جو عمران خان کے پرسنل فزیشین ہیں، ان کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، اور دونوں بہت ایک بااعتماد لوگ ہیں۔ آپ ان کو ان سے ملنے دیں اور ان کی جو ہے صحت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں گے، ویسے کام ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایس سی او کا ایجنڈا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ہم آگے چلائیں، کیونکہ دیکھیں نا اس میں 2-3 چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس کی آرگنائزیشن ہے ریٹس کے نام سے، یہ ایک سیکیورٹی کی کوآپریشن کی ایک سمجھیے کہ ہم نے ایک ادارہ کریٹ کیا ہے، ایک فریم ورک کریٹ کیا ہے۔ تو اس میں مثلاً ابھی تک میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر جو بی ایل اے کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ چائنیز کے اوپر ہی اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ جو ریٹس ہے اس نے ابھی اس میں ہماری مدد کیوں نہیں کی ہے؟ اور آخر یہ جو یہ آرگنائزیشن ہے، یہ ایکچولی آپ کو معلوم ہے کہ ایک 4 آئیز، ایک سیکیورٹی، یہ اسپائی جس میں آپس میں وہ شیئر کرتے ہیں انٹیلیجنس، وہ موجود ہے، جس میں کہ انگلینڈ اور امریکہ، یو کے اور آسٹریلیا، یہ انڈیا اور آسٹریلیا اس میں شامل ہیں۔ ریٹس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان کے اندر ٹیررزم کارروائیوں کے اوپر ٹپ کرنا ہے۔ 2017 میں ایک آخری رپورٹ ان کی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 600 کے قریب ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ روکے ہیں،
لیکن ابھی تک یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں جو ریٹس کا رول ہے وہ کیوں نظر ہمیں نہیں آتا، اور ہمیں کیوں ادھر سے کوئی کوپریشن جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے، پاکستان میں ایک جب عمران خان گئے تھے تو ایک بہت ہی ہمارا جو ایک پیوٹل اکنامک ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں تاشقند سے لے کے تو پشاور تک ایک ٹرین بن جائے، جس سے طالبان بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے، افغانستان بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے، اور اس میں تاشقند بھی بہت انٹرسٹڈ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا تو بہت فائدہ ہے اگر یہ ٹرین بن جاتی ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی ہندوستان کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے، اگر ہندوستان ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرتا ہے تو پورا جو سینٹرل ایشیا ہے اس کی ٹریڈ پھر ہم پشاور کے تھرو ہندوستان کو، یعنی اگر ہم بارڈر لاہور والا بارڈر کھولیں اور یہ ٹریڈ ساری جو ہے وہ پھر ہو سکتی ہے اور اس خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی کوئی اتنا پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سو میرے نظر میں یہ دو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ایشوز۔ باقی انٹرسٹنگلی آپ دیکھیے کہ اس میں جو رشین وفد ہے وہ 76 رکنی رشین وفد آیا ہے، 76 ممبرز ہیں رشیا کے وفد میں۔ آن دا کانٹریری ایران کے وفد میں صرف 2 لوگ ہیں، تو ہندوستان کا وفد 4 لوگوں کے اوپر ہے۔ سو اس سے آپ جو چائنا کا جو وفد ہے وہ 15 اراکین کے اوپر، بٹ چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ تو اس میں اب یہ ہے ضرور کہ عام طور پہ یہ اتنی ہائی پروفائل نہیں ہوتی جس میں، لیکن کیونکہ سب سے ہائی پروفائل ہوتی ہے جس میں ہیڈز آف اسٹیٹ شرکت کرتے ہیں، یہ ایکچولی نمبر 2 ہے ان کی، جس میں منسٹرز آتے ہیں۔ تو اس میں ہماری طرف سے فار ایگزامپل ہماری نمائندگی 2020 میں اس میں دلیپ عباس نے کی تھی پاکستان کی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پاکستان میں ایک طویل عرصے بعد ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کی ہائپ بھی کافی ہے، اور اس میں رشین پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور کافی صدور بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے چائنیز پرائم منسٹر آئے ہیں۔ جے شنکر کے یہاں آنے کے اوپر اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تو ہے، انڈین میڈیا آ رہا ہے یہاں پہ کافی عرصے بعد، اور سمپیتھیٹک ہے انڈین میڈیا کافی، یہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہ اچھے، پاکستان کے بارے میں ان کی رائے بری نہیں ہے، کیونکہ یہاں آتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں کے لوگ نفرت نہیں کرتے، اور جس طرح سے بی جے پی وہاں پہ نیریٹو بناتی ہے۔ اور لیکن اس وقت اگلا الیکشن آ رہا ہے مہاراشٹرا میں، اور مہاراشٹرا کا الیکشن از آل اباؤٹ ہندواتا۔ سو ڈسپائٹ پاکستان کی طرف تو ایک کنسنسس ہے ہی ہندوستان سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن بالکل لیٹ کے تو نہیں ہو سکتے جیسے نواز شریف چاہتے ہیں۔ ہماری طرف تو کچھ لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ بالکل پاکستان تو لیٹ ہی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے تعلقات تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا جے شنکر آئے ہیں، اور یہ ایک سمبولک سٹیپ تو ہے کہ چلیں وہ کانفرنس کے لیے تو آ گئے، لیکن دیکھیں نا اصل چیز تو پھر یہ ہے کہ کیا انڈیا ICC میں ہمارے ہاں آئے گا چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کرکٹ کی، یا نہیں آئے گا، اس کے اوپر وہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے وہاں پہ کہ میں کسی بائی لیٹرل مسئلے کے اوپر جو ہے وہاں پہ بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز تو نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن ابھی نریندر مودی کی حکومت کی طرف کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں ہے۔ میرا شروع سے ہی موقف ہے کہ اس سارے معاملے میں مولانا فضل الرحمان ہی ترپ کا پتہ ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی آپس میں کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ترمیم آئے گی، ادروائز یہ ترمیم نہیں آ سکتی۔ اگر مولانا کے آپ بندے توڑیں گے تو پھر رد عمل بڑا خوفناک بھی ہوگا نا، پھر تو آپ کو سڑکوں پہ بھی لڑنا پڑے گا۔ آپ آلریڈی PTI سے نہیں لڑ پا رہے، اس کے بعد یہ وکیلوں اور ججوں کی بھی ایک موومنٹ شروع ہونی ہے، آپ JUI کو بھی ڈائریکٹلی متھا لگا لیں، تو یہ تو بہت ہی ایک آئی تھنک نان فیزیبل قسم کا آئیڈیا ہوگا۔ سو ابھی یہ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، ظاہر فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تو وہ کلیئر ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے، اب باقی کن پوائنٹس کے اوپر ان کا کنسنسس ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر مولانا فضل الرحمان ادھر آ جاتے ہیں تو پھر تو آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ میرا تو خیال ہے 99 سے ایک پرنسپل طے ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا، اور ایک سیٹلڈ معاملے کو، ہمارے ہاں تو معاملات ایکسٹینشنز کے اور توسیعوں کے ختم ہی نہیں ہو رہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی توسیع آ جاتی ہے اور پوری حکومت کا، ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم ان توسیع کے معاملات کو حل نہ کریں
تو ایس سی او کانفرنس یا باقی کانفرنسز کا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ تھا جو سیٹل تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس کو بھی کھولنا چاہیے. اور پاکستان کو اب دوبارہ ایک اور تسی کی جو لعنت ہے اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد بھگتنا پڑے گا. جو ایس سی او ہے نا، یہ بیسیکلی تو رشیا اور چائنا کی ایک جواب ہے ویسٹرن بلاک کو. پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ایک مقصد میں ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے اس ویسٹرن بلاک کا اور جو چائنیز بلاک ہے اس میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے. تو آپ کو ایک دن محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ایک طرح دن، مثلا بھی آپ ہندوستان کو اگر پہلے لے لیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ گئے وہاں پہ پوٹن صاحب سے ملے، اور وہاں پہ وہ بلند بانگ باتیں کر کے واپس آئے، تو ان کو امریکہ سے جھاڑ پڑ گئی کہ آپ مڈل میں کیسے آپ کی ضرورت ہوئی کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں اور یہ کیا. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور وہ پھر یوکرین کے دورے پہ پہنچے اور وہاں پر بھی اچھی باتیں کر کے واپس آ گئے. تو اس کے بعد رشیا نے جو ڈیفینس ڈیل تھی وہ کرٹیل کر دی انڈیا کے ساتھ. تو انڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا اس وقت کہ آخر ان کا رول کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے. ویسٹرن بلاک کو ساتھ رکھنا ہے چائنا کے خلاف، یا انہوں نے ایک رشیا کو ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ رشیا سے ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے انڈیا کا. اچھا، پاکستان کا بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. پاکستان کا مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر وقت سی پیک کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ آگے چلے اور یہ اور وہ ہو. بلینز آف ڈالر، $27 بلین کے قریب ہم قرضہ جو ہے وہ ابھی ہم ری شیڈیول بھی کروانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب آئی ایم ایف ہمیں جھڑک دیتا ہے تو پھر ہمیں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ ختم کرنے پڑتے ہیں. تو ایک دن ہم چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے دن ہم آئی ایم ایف کے پریشر میں ہم امریکن اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. تو ہمیں ایکچولی اپنی ریلیونس سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے آخر کرنا کیا ہے ابھی اگلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں، ہم نے کیسے دونوں کو بیلنس کر کے آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے میں اتنا وقت بھی نہیں ہے. ہر وقت تو یہاں توسیع کے مسئلے پڑے رہتے ہیں، اور سیاسی اپنی ہمارا انٹرنل جو سیاست ہے جب تک وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو، ہم کو اس پہ بیٹھیں، سوچیں، کوئی سوچ بچار کریں، تو تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نا. ابھی تو ہم اس میں آگے بڑھ نہیں پا رہے. انڈیا کے بھی اپنے مسائل ہیں، ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں، اور ان دونوں مسائل کے ساتھ ہی ہم چل پا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ ساک جیسا جو ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے اس ریجن کے لوگوں کے لیے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، اس کی میٹنگ ہی نہیں ہو پا رہی، اور وہ ہم اس پہ آگے نہیں بڑھ پائے. ایس سی او میں بھی ہمارا رول جو ہے وہ بس منیمائز ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، جو 2 بڑے ریٹس میں اور یہ جو ٹرین ہے جو ہم چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آگے ہم اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہم نے اور کیا ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اب رشین اگر اتنا بڑا وفد آیا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پائپ لائن آگے نہیں بڑھا سکتے، بیکاز اس کے اوپر سینکشنز ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور رشیا اگر ہم سے تعلقات بہتر بھی کرنا چاہے تو ہماری لیمیٹیشن ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ کتنا آگے جا سکتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ پولز ہیں ان میں تو ویسے تو پینسلوینیا کی جو ریاست ہے اس کا الیکشن بہت امپورٹنٹ اہمیت اختیار کر گیا ہے، لیکن ابھی جو پولز ہیں ان میں کافی ٹائٹ ہے مقابلہ. لیکن کچھ دنوں پہلے تو ٹرمپ کافی آگے چلے گئے تھے، اب پھر تھوڑا وہ مقابلے پہ آ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ بہرحال آ گئے ہیں. اور زیادہ تر خیال یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ ریس جیت جائیں گے، کیونکہ جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ پورے 2 سال 3 سال سوئی رہی، اور انہوں نے بائیڈن کے اوپر ساری انویسٹمنٹ کی، اور آخر میں آ کے ان کو خیال آیا کہ نہیں، یہ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم کینڈیڈیٹ بدل لیں، اور کیملا ہیرس کو انہوں نے کر دیا. سو آئی تھنک جو ایک لیک لسٹر اپروچ رہی ڈیموکریٹس کی، اس کی وجہ سے بھی ٹرمپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے، ریپبلکنز کو ایک ایڈوانٹیج ہے. تو الٹیمیٹلی لگ یہی رہا ہے کہ ٹرمپ جیت جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیں، امریکہ میں یا یو کے میں یا فرانس میں، ان ملکوں میں ایک شخص اس طرح کوئی سی چینج نہیں کیا کرتا چیزیں. ان میں بڑے سسٹمز ہیں، وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور بہت امیدیں رکھنا کہ ٹرمپ آ کے پتہ نہیں پی ٹی آئی کو کیا کر دیں گے، یہ درست نہیں ہوگا. امریکہ اپنے مفاد کے مطابق ہی چلتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ
ट्रंप की जो एक सोच है ओवरऑल, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, नंबर 1। और नंबर 2, वो बहुत पैसे देने के हक में नहीं होते। वो तो नेटो को पैसे नहीं देने के हक में है, तो पाकिस्तान को पैसे देते हुए तो वैसे ही उनके सबसे बड़ी सैंक्शंस भी ट्रंप ने ही लगाई थी। एक ओवरऑल उनका वो ही इज़ लुक अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट के प्रिंसिपल पे चलते हैं। सो इसीलिए वो वॉर के हामी नहीं हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पैसे बाँटने के हामी नहीं हैं, जो कि बाइडेन और डेमोक्रेट्स तो बहुत करते हैं। वो जाते हैं दूसरे मुल्कों में शरारतें करना ये वो। ट्रंप की फ़ोकस तो अपनी इकॉनमी होगी, अमेरिका की इकॉनमी होगी। तो आप देखते हैं कि ये आके इससे पाकिस्तान में ये तो डेफ़िनेटली है कि एक आपकी जो सेक्लूजन है वो बढ़ेगी। और इस वक़्त जो ट्रंप हैं उनको एक और मैं आपको ज़रूर ये बताऊँ कि उनका जो रिलेशनशिप है मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो बहुत ज़ाती नौइयत का है। क्योंकि जो उनके दामाद हैं कुशनर, वो जो रॉयल फैमिली है उसके पर्सनल एडवाइज़र भी रहे हैं। इज़राइल के ऊपर उन्होंने एक बहुत लैंडमार्क जो है वो पॉलिसी बनाई थी मिडल ईस्ट की। सो इस वक़्त मुझे यूँ लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर ट्रंप वहाँ पे जीतते हैं।